رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے۔ مبارک ہو اے مومنو، رمضان آ گیا ہے۔ شیطان ہوا بند، کھل گئے جنت کے در۔ جو نیکی کرے ایک تو ثواب پائے 70۔ رحمتوں و برکتوں سے سرشار ہوں اب، سیر و افطار سے لطف اندوز ہوں سب۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، صبر و استقامت ہمارے اندر بھر دے، آمین۔ السلام علیکم دوستوں، آج 9واں روزہ ہے اور پہلے عشرے کے اختتام میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ آئیے پہلے عشرے کی دعا کا ورد کر لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو دوستوں، میں نے کل یہ سوال پوچھا تھا کہ کلیم اللہ سے کیا مراد ہے، اور تقریباً تمام لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ کلیم اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ تو دوستوں، آئیے آج کی اچھی بات اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب خدا نمازنے پر آتا ہے تو پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان جاری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں کوہ طور کا واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر جانے کا حکم دیا، اور ایک طریقے سے فرعون کو چیلنج کرنے کا حکم دیا کہ جائیں اور اس کو بولیں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ آگے کیا ہوا آج آپ ہمیں عرض کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون سے فرمایا مفہوم کہ اے فرعون، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، اور میں یہاں پر میں بنی اسرائیل کو تمہاری غلامی سے آزاد کروانے آیا ہوں، اور تم ان کو آزاد کر دو تاکہ میں ان کو اس ملک یعنی مصر سے لے جاؤں۔ اب فرعون تکبر کا شکار کہنے لگا، کیا آپ وہی نہیں ہیں جس نے اس محل میں پرورش پائی ہے، جن کے اوپر اس محل نے احسانات کی بارش کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم کہ اس محل میں پرورش میں نے اپنی وجہ سے نہیں پائی بلکہ صرف تمہاری وجہ سے پائی ہے۔ تم نے 70,000 لڑکے قتل کیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ماں نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور میں اس محل تک پہنچا اور یہیں پہ میرے پرورش ہوئی۔ بس آگے کیا تھا؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یعنی یہ رب العالمین اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ فرعون وہی بات تکبر کا شکار ہے، کہنے لگا اگر سچے ہیں تو نشانیاں پیش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں نیچے اللہ تعالیٰ نے کیا واقعے میں عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں پیش کی۔ پہلی نشانی، اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، عصا اٹھایا دوبارہ لکڑی بن گیا۔ دوسری نشانی، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی روشنی کی مانند روشن ہو گیا۔ فرعون اپنی اسٹریٹجی اختیار کی، اس نے کہنے لگا یہ تو سب جادو ہے، میرے پاس اسے سینکڑوں جادوگر ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو آئے مقابلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہیں قریب میں ایک تہوار تھا، ایک پورا میدان سجا، بہت سارے لوگ آئے، فرعون کی پوری قوم آئی وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، اس کے عظیم جو جادوگر تھے ان کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں اترے۔ جادوگروں نے جادو کرنا شروع کیا، اور لوگوں کو ہر طرف میدان میں سانپ ہی سانپ رینگتے نظر آئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، اور وہ ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے
اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب فرعون یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، میدان میں آیا، اب اتنے سارے لوگ ہیں، اب وہ جو جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اب وہ تیل ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے ایک اور نئی اسٹریٹجی اپلائی کی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا، اے لوگوں، ہم نے ایک بہت بڑی سازش پکڑ لی ہے۔ اس مقابلے سے پہلے ان جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گہرے تعلقات تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کے سردار ہیں۔ لوگ فرعون کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی بات مان لی کہ یہ سب سازش ہے۔ اس وقت کہانی ختم ہو گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں واپس گئے اور اس کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ فرعون نہیں مانا، کہنے لگا کہ وہ تو میرے غلام ہیں، لیکن پھر کیا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پہلا عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل گئے، وہاں پر جو اپنا عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا اس کو دریا نیل پہ مارا تو مصر کا قطرہ قطرہ پانی جو پانی تھا ہر قطرہ قطرہ خون میں بدل گیا۔ اب ایک تمام مصریوں کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لہذا پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ عذاب ٹال دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور جو مصر کا جو پانی جو خون بن چکا تھا وہ واپس پانی بن گیا، بن گیا۔ پھر کیا؟ یہ بات ہوئی تھی کہ فرعون ایمان لے آئے گا، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دوسرا عذاب نازل ہوا۔ دوسرا عذاب کیا تھا؟ دوسرا عذاب یہ نازل ہوا کہ پورے مصر میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک مصری اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ یہ عذاب ٹال دے، پھر آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، لیکن فرعون نے وعدہ خلافی کی اور وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عذاب نازل کیا گیا، موسلادھار بارش ہوئی، بارش کے ساتھ اولے پڑے اور آگ برسنے لگی، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ جب میں نے بھی یہ پڑھا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے وہی اسٹریٹجی اپلائی کی، ان کو کہا کہ آپ اپنے رب کو بولیں یعنی اللہ تعالیٰ کو بولے کہ یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، دعا مانگی، عذاب ٹال دیا گیا، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا، اپنی وعدہ خلافی کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے چوتھا عذاب آیا، پورے مصر میں ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹڈی دل نے حملہ کیا اور اسی کے ساتھ مصر میں ہر جگہ لوگوں کو مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ فرعون کے دربار میں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں پر بھی اتنے مینڈک تھے۔ پھر وہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے درخواست کی کہ آپ نے رب کو کہیں کہ یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، دعا مانگی، عذاب ٹال دیا گیا، لیکن فرعون وہی وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانچواں عذاب آیا۔ پانچواں عذاب یہ تھا کہ آسمانوں سے مکھیوں اور جوئوں نے مصر پر حملہ کر دیا، کوئی بھی جانور نہیں بچا اور بہت سے لوگ، تقریباً تمام لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ لوگوں نے جالی نما اپنے اوپر ایک ڈریس باندھا تاکہ وہ بچ جائیں، لیکن پھر بھی وہ محفوظ نہیں رہے۔ پانچویں عذاب کے بعد فرعون نے پھر سے وعدہ خلافی کی اور پھر فرعون کو کیا ہوا کل آپ ہم عرض کریں گے۔ تو دوستوں، آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کون سا دریز ہو گیا؟ اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہاں، اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرطِ صحت و زندگی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔